وكفى والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ نیک باتوں پہ عمل کرنا تمہارا کام ہے، نیک باتوں پہ عمل کرنا تمہارا کام ہے، یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے کیا نام ہے۔ نمازوں کو ہی پڑھنے میں نمازی دیر کرتے ہیں، تبھی انصاف کرنے میں بھی قاضی دیر کرتے ہیں۔ فرشتے رزق لاتے ہیں فجر میں اٹھنے والوں کا، مگر اٹھنے کو ہم تو صبح میں ہی دیر کرتے ہیں۔ وہ اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں انسانوں کے آگے ہی، مگر اللہ سے لینے میں اکثر دیر کرتے ہیں۔ جو چاہیں ہم دعا سے وہ ہمیں بس مل ہی جاتا ہے، دعائیں مانگنے میں رب سے ہم ہی دیر کرتے ہیں۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ محترم سامعین کرام، حمد و ثنا کے بعد آقا دو جہاں سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح حق قرآن مجید
بیان کرنے کی، آپ کو سننے کی اور ہم دونوں فریقوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خطبے کے اندر 2 آیت کریمہ سورۃ آل عمران کی تلاوت کی ہیں، 100 اور 101۔ اللہ تبارک و تعالی آج کے سبق کے اندر یہودی علماء، عیسائی علماء، یہود و نصارہ کے علماء کو خطاب کرتے ہوئے اللہ کریم فرماتے ہیں، ایمان والو، جو لوگ یہ کہتے ہیں ان کے پاس علم بھی ہے، شریعت بھی ہے، ماننے کے باوجود پھر وہ باطل کی طرف چلتے ہیں، رائے حق سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم کہا مانو ایک فریق کا، ایک گروہ کا، من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے جو کتاب دیے گئے ہیں، جن کے پاس کتاب ہے۔ یہودیوں کے پاس بھی کتاب ہے، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تورات شریف موجود ہے ان کے پاس، نصارہ کے پاس، عیسائیوں کے پاس انجیل شریف جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی عبرانی زبان کے اندر، وہ بھی ان کے پاس موجود ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں، ایمان والو، میں تم سے خطاب کر رہا ہوں، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم اطاعت کرو، ان کا کہا مانو، ایک فریق جو یہ کہتا ہے علماء کرام میں سے، جن کو کتاب بھی دی گئی ہے، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تم اگر ان کا کہا مانو گے، وہ اپنی شریعت پر لے چلیں گے تم کو، یردوکم، تم کو لٹا دیں گے، بعد ایمانکم، تمہارے ایمان لانے کے بعد، کافرین، حالت کفر کے اندر۔ اللہ کریم نے فرمایا، جو یہودی علماء ہیں، جو تورات کے اندر تحریف کی ہوئی ہے انہوں نے، جو عیسائی علماء ہیں انہوں نے انجیل شریف کے اندر جو تحریف کی ہے، اللہ کا قرآن خود کہتا ہے کہ انہوں نے آسمانی کتابوں کے اندر رد و بدل کر دیا۔ تو وہ علماء آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت پر جن لوگوں نے ایمان رکھا ہے، ان کو وہ ایمان سے ہٹاتے ہیں۔ ان کا یہ مشن ہوتا ہے کہ کہیں یہ ایمان والے لوگ ہماری طرف آ جائیں، یہ شریعت محمدی کو چھوڑ دیں۔ اللہ کریم نے فرمایا، ایمان والو، سنبھل کے میری بات توجہ کے ساتھ سنو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم نے کہا مانا ان لوگوں کا جن کو کتاب بھی ملی ہے، کتاب دی گئی ہے، وہ تمہارے ایمان کے بعد، تم نے جو ایمان لا رکھا ہے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو ایمان رکھا ہوا ہے، تمہارے ایمان کے بعد وہ تمہیں پھر سے دوبارہ حالت کفر کے اندر لوٹا دیں گے۔ لہٰذا ان کی باتوں پر نہیں چلنا، ان کا کہا نہیں ماننا۔ پھر اللہ کریم نے ایمان والوں کو زجر دیا ہے، ڈانٹ دی ہے کہ سمجھو بات۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، کیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ، کیف، کیسے، تکفرون، تم کفر کرو گے، وانتم،
تتلا علیکم، حالانکہ تمہارے اوپر آیات اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، وفیکم رسولہ، اور تمہارے اندر رسول بھی موجود ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا یہ کیسے ممکن ہے، کیف تکفرون، کہ تم کفر کے اندر پڑ جاؤ، ایمان تم نے آقا سرور کائنات سید المرسلین پر ایمان لے آیا ہے، آخری پیغمبر کو تم نے مان لیا، اس کی رسالت کو، اس کی شریعت کو مان لیا، پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ تم پھر کفر پر آ جاؤ، ان کی باتوں پر، ان کا کہا مان کے ان کے نقش قدم پر چلنے لگ جاؤ جو یہودی علماء ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ، حالانکہ تمہارے اوپر اللہ کی آیات بھی تلاوت کی جاتی ہیں، قرآن پڑھ پڑھ کے تم کو سنایا جاتا ہے کہ ان چیزوں سے بچو، کفر کی طرف نہ آؤ، توحید پر عمل کرو، شرک سے باز آ جاؤ۔ وفیکم رسولہ، اور یہ جو آیاتیں پڑھی جاتی ہیں اس کے علاوہ تمہارے اوپر یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ تمہارے اندر رسول بھی موجود ہے، تمہیں ہر برے کام سے وہ تمہیں بچاتا ہے، شرک کرنے سے تمہیں روکتا ہے، بدعت کرنے سے روکتا ہے۔ تمہارے اندر رسول موجود ہے صرف خالص توحید بیان کرنے کے لیے، شریعت کے احکامات بتانے کے لیے رسول موجود ہے۔ یہاں پر ایک بات سنیے، اسی آیت پر بریلوی حضرات میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حاضر ناظر ثابت کرتے ہیں۔ ان کا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر فرما دیا وفیکم رسولہ، اللہ کا پیغمبر تمہارے اندر موجود ہے، لہذا ہر جگہ حاضر ناظر اللہ کے پیغمبر ہے۔ تو یہاں پر تفسیر قرطبی کے اندر لکھا ہے کہ یہاں پر جو فیکم رسولہ کی جو ضمیر ہے یہ اصحاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف جا رہی ہے، گویا کہ خطاب تمام مسلمانوں کو ہے۔ اسی پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ خطاب اللہ کریم نے فرمایا تمام مسلمانوں کے لیے، تمام امت کے لیے، تمام کائنات والوں کے لیے، تو حضور پاک حاضر ناظر ہوئے۔ جواب آیا علامہ آلوسی رحمہ اللہ اعتصام کے اندر، اور علامہ قرطبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہاں سے جو ضمیر ہے فیکم، یہ اس وقت ہے جو اس وقت اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں ہوتے تھے، اور اس وقت قرآن اتر رہا ہوتا تھا، اللہ کا پیغمبر اس وقت تلاوت کر رہا ہوتا تھا، قرآن کی آیات، اللہ کی آیات پڑھی جاتی تھیں، اس وقت میرا پیغمبر اصحاب کے اندر موجود ہوتے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے۔ تفسیر قرطبی اٹھا لیجئے، علامہ آلوسی کی روح اٹھا لیجئے، اس میں سے دیکھو یہاں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے اندر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حاضر ناظر سمجھا جائے۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ تعالی وہ بھی اپنی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ یہاں سے مراد اصحاب رسول ہیں، یہ ضمیر صحابہ اکرام کی طرف لوٹ رہی ہے، اور اگر اصحاب رسول کی طرف یہ ضمیر نہ لٹائی جائے تو اس کا معنی یہ ہوگا وفیکم رسولہ، اس کے اندر تمہارا رسول موجود ہے، یعنی رسول تمہارے اندر ہے، رسول کی سنت ہے، مراد رسول سے رسول کی سنت ہے، یعنی اللہ کا پیغمبر جو سنت طریقہ ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں وہ ہمارے اندر آج بھی موجود ہے، صحابہ نے سکھایا، اس کے بعد تابعین آئے، تبع تابعین آئے، امام آئے، انہوں نے یہاں تک
آج ہمارے تک دین پہنچا ہے۔ تو وفیکم رسولہ سے مراد سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ تو یہاں سے مسئلہ حل ہو گیا کہ پیغمبر حاضر ناظر نہیں ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللہ، کیسے تم کفر کرو گے، کفر کرتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللہ، حالانکہ تم پر اللہ کریم کی آیات پڑھی جاتی ہیں، پڑھنے کے باوجود تم تو کفر اب نہیں کر سکتے، تمہارے اندر تو ایمان اور اللہ پر توکل و یقین بڑا مضبوط ہو چکا ہے، تم تو بڑے پکے ایماندار بن چکے ہو، لہٰذا اللہ کریم فرماتے ہیں تمہارے اوپر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، تم کفر تو نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اگر کوئی فریق بھی یہودیوں کے علماء میں سے یا نصارہ کے علماء میں سے تمہیں بھٹکانے کی کوشش کرے، تمہیں کہے کہ تم ہمارا کہا مانو، اللہ کریم فرماتے ہیں تم نے ان لوگوں کا کہا نہیں ماننا، ان کی بات پر عمل نہیں کرنا، تم ایماندار ہی رہنا، تم کفر کے اندر نہ پڑ جانا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تمہارے اندر اللہ کا رسول بھی موجود ہے، تمہارے اندر اللہ کے پیغمبر کی سنت بھی موجود ہے، وہ سنت تمہیں شرک سے دور کرتی ہے، تمہیں اللہ کی طرف راہ ہدایت کی طرف لے جاتی ہے، وہ سنت تمہیں توحید کی دعوت دیتی ہے، تمہیں سنت بدعت سے دور کرتی ہے، دور کر کے بچاتی ہے تم کو۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فقد ہدی الی صراط مستقیم، جو شخص بھی بچنے کے لیے گناہوں سے، فرقہ باطلہ کے اندر پڑنے سے بچنے کے لیے اللہ کی شریعت کو تھام لیتا ہے، اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں فقد ہدی الی صراط مستقیم، فا بھی بڑی تاکید والا سبب ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں قد بھی بڑی تحقیق ہے، جہاں قد کا لفظ اللہ کریم اس کے بعد ماضی کا صیغہ داخل کر دے، اللہ کریم کے گرامر والے لکھتے ہیں اللہ کریم کا قانون ہے جہاں تاکید در تاکید آ جائے اور آگے فعل ماضی ہو تو وہ معنی قسمیہ پیدا ہو جاتا ہے۔ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، اللہ کریم فرماتے ہیں قسمیہ بات ہے، تحقیقاً پکی گل ہے یہ کہ جو شخص بھی میں اللہ کریم کے اوپر ایمان رکھتا ہے، میرے اللہ کے دین پر وہ مضبوطی سے قائم رہتا ہے، اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ پر یقین اس کا ہوتا ہے، فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، تو پکی بات ہے وہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت کیا گیا ہے، سیدھے راہ ان کو مل گئی ہے۔ اللہ پر جو بھروسہ رکھتا ہے، اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے دین کو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے، پھر کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اس کو ایمان سے دور کر دے۔ لہٰذا اللہ کریم نے ایمان والوں کو زجر اور تنبیہ فرمائی ہے کہ تم ان لوگوں کے پروپیگنڈے کے اندر نہ آ جانا، ان کا کہا نہ ماننے لگ جانا جنہوں نے تورات اور انجیل کے اندر تحریف اور رد و بدل کر دیا۔ اللہ کا قرآن پڑھتے رہو، اللہ پر ایمان رکھو، اللہ کے پیغمبر پر ایمان رکھو، اس کی شریعت کو مانو، اس کے احکامات کو مانو، تم سیدھے راستے پر چلو گے، اللہ کریم تمہیں کامیابیاں عطا کر لے گا۔ اللہ کریم نے ایک موقع پر فرمایا نا سورۃ التغابن کے اندر فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ،
اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، گناہوں سے بچتے رہو جتنی تم طاقت رکھتے ہو۔ اور اگر طاقت کے اندر چیز ہے تو پھر کوئی کائنات کی کوئی باطل چیز تمہیں اس اپنے کام سے کبھی ہٹا نہیں سکتی۔ صرف تمہارا کام یہ ہے اللہ کا کہا ماننا ہے، اللہ کے پیغمبر کا کہا ماننا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا ایک مقام پر، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اللہ کریم نے فرمایا ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرتے رہو، بچ بچ کے گناہوں سے زندگی گزارتے رہو، اللہ کا قانون مانتے رہو، اور جس وقت بھی تمہارے منہ سے کوئی بات نکلے، کوئی الفاظ نکلے، کوئی جملہ تمہارے منہ کے اندر سے نکلے، تمہاری زبان مبارک کوئی لفظ ادا کرے تو قولو قولا سدیدا، سیدھی اور درست بات منہ سے نکلے، کوئی بکواس منہ سے نہ نکلے۔ اللہ کریم نے ایک موقع پر فرمایا قولوا قولا معروفا، اچھی اور بھلائی والی بات نکلے، کسی کے خلاف پروپاگنڈا کرنے والی بات نہ نکلے منہ سے، بلکہ اللہ کریم فرماتے ہیں تمہاری بات کے اندر اتنی نرمی ہو کہ اگلا اس بات کو، اس کے دل کے اندر وہ بات اثر کر جائے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اس سے کیا ہوگا، یصلح لکم اعمالکم، تمہارے عمل بھی سنور جائیں گے، اور ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیا جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے من یطع اللہ ورسولہ، اللہ کریم کی اطاعت بھی کرنی ہے، پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ یہ سارے کام ہو جائیں گے، اللہ کریم فرماتے ہیں دنیا کے اندر بھی کامیابی مل گی، آخرت کے اندر بھی وہ کامیابی کے اندر ہوگا، کامیابی اور کامرانی اس کو نصیب ہو جائے گی۔ فقد فاز فوزا عظیما۔ اللہ کا کہا ماننا ہے، اللہ کے رسول کا کہا ماننا ہے، جو اللہ نے کہا ہے، جو اللہ کے رسول نے کہا ہے اس چیز کو مان لو گے۔ اللہ کریم فرماتے دنیا کے اندر بھی کامیابی ہے، آخرت کے اندر بھی کامیابی، اور کامیابی اتنی نہیں کہ تھوڑی وقت کے لیے کامیابی ملے گی بعد میں پھر رسوائی ہوگی، نہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں فقد فاز فوزا عظیما، بہت ہی بڑی کامیابی اللہ کریم ان کو دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے جہاد کا ذکر ہے، انشاءاللہ اگلی اتوار کو جہاد کا ذکر شروع کریں گے۔ سبق ہمارا ختم ہوا آج کا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔